السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پشاور ماڈل اسکول گرلز 2 کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ قرآن کی بک میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ بک پیج نمبر 91، قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ پینسل اپنے ہاتھ میں لیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز لکھنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تعارف۔ عاد کو انڈر لائن کر کے عادی کی اولاد لکھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسم، بہت مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے۔ انہیں قوم ارم انڈر لائن کر کے شہر کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے دعوت توحید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے قوم کا رد عمل۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، تم حماقت کو انڈر لائن کر کے لکھیں بے وقوف میں ہو، اور ہم تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کو اپنے جیسا ایک عام آدمی سمجھتے تھے۔ کوئی خاص اور مقدس کو انڈر لائن کر کے پاک لکھیں۔ انسان نہیں سمجھتے تھے، گویا ان کے خیال میں انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔ فور ہیڈنگ ہے کافروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں اور کفر سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے، اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اس سے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کھوکھلے کو انڈر لائن کر کے خالی لکھیں۔ اس طرح ان کے تکبر کو انڈر لائن کر کے غرور لکھیں، اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔
فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا مقام، یہ سارا آپ کے سامنے میپ ٹائپ ہے، اس کو دیکھیں۔ ناؤ نیکسٹ پیج، علم و عمل کی باتیں۔ نمبر 1، حق کی راہ پر چلنے والوں پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے حوصلے اور ہمت سے حق بات لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کے اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی ہر مشکل گھڑی میں دعوت حق کی خاطر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کو قوموں کی طرف سے اس لیے بھی بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا اور فضول کاموں میں ضائع نہ کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ہمیں اپنے اندر اخلاص رکھنا چاہیے اور دین حق کی اشاعت اور دعوت پر اجر کی امید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، گناہوں پر معافی مانگنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے اور دنیا میں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، ہمیں دین کی مخالفت کرنے والوں کی چالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے مکمل بھروسے رکھتے ہوئے دین کی راہ پر چلتے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، امانت داری رسولوں کی اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے، ہمیں بھی ہر معاملے میں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 9، دنیا کی ہر شے فانی ہے، آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، ہمیں آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 10، حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ساری قوم ہلاک کر دی گئی، ان کے انجام سے سبق حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ نمبر 2، قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تم نادان ہو، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ نمبر 3، قوم عاد پر بادل کی صورت میں عذاب آیا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی آندھی 8 دنوں اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ نمبر 5، آندھی نے قوم عاد کو اٹھا کر ایسے پھینک دیا جیسے کھوکھلے تنے ہوں۔ اب آتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کوئی 3 باتیں تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی میں سے تھے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام امانت دار رسول تھے۔ نمبر 2، قوم عاد کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ قوم عاد کو قوم ارم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی اور کس بات سے منع فرمایا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 4، قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ قوم کے سرداروں نے معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تم نادان ہو اور ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ نمبر 5، عذاب سے بچ جانے والے اہل ایمان کہاں آباد ہوئے؟ عذاب سے بچ جانے والے لوگ مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ کویشچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آتے ہیں کالمز کی طرف۔ کالم الف کے ہر جملے کو کالم بے کے درست جملے سے لکیر لگا کر ملائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، فرسٹ کو 4 کے ساتھ۔ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی، سیکنڈ کو فرسٹ کے ساتھ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب اہل ایمان کو عذاب سے بچا لیا۔ 3 کو 5 کے ساتھ، قوم عاد کو جرم، شرک اور نبی کو جھٹلانا۔ نمبر 4 کو نمبر 2 کے ساتھ اینڈ لاسٹ 1 قوم عاد کا علاقہ احقاف تھا نمبر 3 کے ساتھ۔ درج ذیل جملوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس کا قول ہے۔ میں تمہیں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہم سے بڑھ کر قوت و طاقت میں کون ہے؟ یہ قوم عاد کہتی تھی۔ 3 اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی، یہ رب کا فرمان۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی نے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، یہ قوم عاد نے کہا تھا۔ ہوپ آپ سب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور ایکسرسائز بھی سالو کر رہی ہوگی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔